وہ کون سا عظیم عمل ہے جو کرنے سے دنیا میں انسان کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پہلی وہ بیوی ہے جو اس عالم میں مر جائے، اس کا خامد اس پر خوش ہے، اس کی خدمت کرتی رہی ہے، اس کی تابع داری کرتی رہی ہے، اس کے حکم کی تعمیل کرتی رہی ہے، اس عالم میں اس کو موت کا فرشتہ آ جائے، اس کا خامد اس پر راضی ہے۔ میرے صحابہ اس کو دنیا میں چلتے پھرتے جنت کی بشارت دیجئے۔ برادران گرامی مرتبہ، جہاں میرے آقا نے خاوند کی فضیلت کو بیان کر کے اور خاوند کی فضیلت کو بیان کر کے عورت کو جنتی بنایا، وہاں پر عورت کے حقوق میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے نبی کے غلاموں، بیوی تمہاری قیدی ہے، اس کا خیال رکھو۔ دوستان گرامی مرتبہ، میرے آقا نے فرمایا اگر ایسی بیوی دنیا سے جاتی ہے، اس کا خاوند اس پر راضی ہے، تو اس کو چلتے پھرتے دنیا میں جنت کی بشارت دے دو۔ دوسرا بندہ وہ ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اس عالم میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے کاروبار کے اوپر والدین کو ترجیح دیتا ہے، دوست باپ کے لیے والدین کو ترجیح دیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے اوپر والدین کو ترجیح دیتا ہے۔ آج ہمارے ماڈرن دور کے اندر ماڈرزم کی لعنت کا سب سے زیادہ شکار بیچارے والدین ہوئے ہیں، اپنی جوان اولاد کے باوجود زمانے کی صحبتیں جھیل رہے ہیں، زمانے کے آفات و تفکرات میں مبتلا ہیں، جوان اولاد ان کو سکون مہیا کرنے کی بجائے شب و روز ان کی الجھنوں میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اپنے والدین کو خاموش ہو جائیے، آپ کو بات کرنے کا پتہ نہیں ہے، ہم فیصلے خود کر لیتے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے، باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا ہے۔ دوستان گرامی مرتبہ، تیسرا آدمی وہ ہے جو حالت بڑھاپے کے اندر ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، لیکن اپنے کندھوں پر وہ تگاریاں پتھر کی اٹھا اٹھا کر رزق حلال کما کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے، القاسب و حبیب اللہ کی عملی تصویر بنتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رزق حلال کماتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ صحابہ اس کو دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہونے کی بشارت دے دو۔ دوستان گرامی مرتبہ، رزق حلال تمام عبادات کا مغز ہے، یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا ان کو دیکھ کر بڑے مسکراتے ہیں، ان پہ نظر کرم فرماتے ہیں، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے کون سا کام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ بندہ محنتی ہے، یہ رزق حلال کماتا ہے، یہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے، اس کے ہاتھوں پر چالے پڑ چکے ہیں، محنتی ہونے کی وجہ سے میرے آقا نے اس کو سینے سے لگایا۔ چوتھا اور آخری آدمی وہ ہے جس کی جوانی بھی اللہ کی نافرمانی میں گزر جائے، جس کی فجر بھی صبح 9 بجے ہو، جس کی نماز ظہر کرکٹ گراؤنڈ میں ہو، نماز جمعہ شہروں پر ادا کیا جائے، اور نماز عصر بازار کے اندر پڑھے، اور نماز مغرب ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گزار ڈالے، اور نماز عشاء اپنے میٹھی نیند کی خراٹوں میں گزار دی جائے، اس کے نہ اس نے کبھی قرآن پڑھا ہو، نہ رزق حلال کا اہتمام کیا ہو، نہ اچھے برے کی صحبت کی تمیز کی ہو، لیکن اللہ کریم کرم فرمائے اس کو کہیں ایسا اپنا ماضی یاد آئے، اپنی قبر یاد آ جائے،
ایک دن آئے گا مجھے لوگ کفن میں لپیٹ کر گڑے کے نیچے ڈال کر آ جائیں گے، اس کو وہ ساری سیاکاریاں اپنی غفلت شعاری یاد آ جائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ لرز جائے، سچے دل سے توبہ کر لے، جیسے حدیث میں ایسی توبہ کی جائے جیسے اونٹنی سے دودھ نکل کر واپس نہ لوٹایا جائے، اس انداز میں وہ توبہ کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھی دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے، توبہ ریڈی میڈ نہیں ہونی چاہیے، توبہ حضرت بشر حافی کی طرح ہونی چاہیے، توبہ حضرت فضیل بن نجاز کی طرح ہونی چاہیے، توبہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح ہونی چاہیے۔ پھر رب بھی فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میرے پیارے بندے گناہ کرنا بڑی بات نہیں ہے، میں نے گناہ کا مادہ تیرے دل کے اندر رکھا ہے، آج تو میری طرف لوٹ کر آیا، تو ایک قدم چل کر آیا، میری رحمتیں 10 گنا بڑھ کر تجھے اپنے آغوش اکرم میں لے لی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ میں نے تیرے پہلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اس درد کو، اس کی تصویر کو، اس فکر کو عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ یوں بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دے سے نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے او پردے پاون والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔